بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس پر یہ چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے یا پھر راضی ہے، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس سے راضی ہے یا نہیں۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس انسان پر وہ کون سی چار نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، جس سے اس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے راضی ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے معبود، تیرے راضی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو خالق کائنات نے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں تو میرے راضی ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس کے گھر بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس بندے سے میں راضی ہوں۔ ناظرین، جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کو دین اسلام کا علم سکھاتا ہے، اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دیتا ہے، تو ایسے بندے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے سے راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس بات کی وضاحت ہمیں احادیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس بندے کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر ان تینوں بیٹیوں کو جوان کرے، اور جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور وہ تین بیٹیوں کا باپ، اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، جن کی تین بیٹیاں ہوں گی وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ، جن کی دو بیٹیاں ہوں گی وہ کہاں جائیں گے؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، دو بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہی داخل ہوگا، جیسے یہ ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، تین بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا اور دو بیٹیوں والا بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ، میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا؟ یا رسول اللہ، اس نعمت سے میں تو محروم رہ گیا۔ تو سرور کائنات نے فرمایا، اگر چاہے جس شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنی بیٹی کو حلال کا لقمہ کھلائے، اپنی بیٹی کو جوان کرے اور دین کی تعلیم دے، اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کرے، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ویسے ہی ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری تو ایک بھی بیٹی نہیں ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ میں تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو سرور کونین نے فرمایا، اے شخص، کیا تمہاری بہن ہے؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک بہن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کا رزق کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی تعلیم دو، شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دو۔ تو قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھ سے نکال کر سخی لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، اور جب سخی لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اس قوم میں خوشحالی، امن و سکون اور چین آ جاتا ہے، قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا کہ میں اس قوم پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی ہے کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جانا کہ میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے۔ اور اس بات پر آپ خود غور کر کے دیکھیے، اپنے اس پاس نظر دوڑائیے، آپ کے محلے میں یا آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایک گھر ایسا ضرور ہوگا کہ جس گھر میں اس شخص سے اس کی ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں آپ کے آس پاس کوئی ایسا گھر بھی ہوگا جس میں اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، نہ خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے، اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں اور رزق میں کمی ہونے لگتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، تو انہیں راضی کرو، ان سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ ماں باپ راضی تو خدا راضی، تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی ہے کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب بہار ٹھنڈی ہوتی ہے اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی کی رات کے دوسرے پہر سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے، میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، ایسے شخص سے بھی میں محبت کرتا ہوں اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ تو ناظرین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے، جن کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا گھر ہے، تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے۔ اور گاڑی، بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی یا خوش ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں۔ یہ چیزیں تو ہر وہ انسان حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کے والد بھی ان کے خلاف ہو گئے، انہیں آگ میں ڈالا گیا، ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ سوچو، اگر اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا تھا اور ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملے ہوئے، اللہ کی طرف سے ایسی ایسی آزمائشیں آئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ پورا کیا۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے، دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، بڑی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اللہ تعالیٰ صرف اس سے محبت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، آپ کا گھر صحیح سلامت ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے صحیح سلامت ہیں، آپ کے ماں باپ صحیح سلامت ہیں، آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ تھوڑا ہی کماتے ہو لیکن حلال کماتے ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں۔
جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے راضی ہو کر آپ کو دی ہیں۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہو اسے دولت دے، اسے گاڑی دے، بنگلہ دے، دنیا کے عیش و آرام دے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا تو ہم تو اس کے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ کیا کرتے تھے، کتنے دنوں تک تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ رسول اللہ کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کتنی بڑی قربانی لی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔